اب میں اس مجلس کے صدر باوقار نازش جماعت و جمعیت آبروی سلفیت میرے استاد محترم ڈاکٹر عبدالرحمن عبدالجبار فریابی حفظہ اللہ کا صدارتی خطاب سماعت فرمائیں گے۔ آپ سے بادب گزارش ہے کہ آپ اپنا صدارتی خطاب انتہائی اختصار کے ساتھ پیش فرمائیں۔ یہ کہاں کے پاری ہیں؟ یہ لوگ کرتے علی نہیں، لوگ کرنا بولتے ہیں بہت صاحب بولتے نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ معزز علماء کرام اور سامعین و سامعات، یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور بڑا اچھا اقدام ہے کہ ہماری مرکزی جمعیت اور صوبائی اور اس سے نیچے کی جماعتیں اسلام کی اساس اور بنیاد جس کی اہمیت ہوتی ہے اس پر کانفرنس کر کے لوگوں کو متنبع کرتے ہیں۔ کتاب و سنت اور سیرت کی لفظ معنوی حفاظت صحابہ کرام نے کی اور یہ کام اصول فروع کا خلفائے راشدین کے ہاتھوں انجام پایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے جاننثار، رازدار، دوست، ثانی حسنین، ہجرت کے ساتھی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کی روایت کردہ احادیث کو آپ دیکھیں گے بہت مختصر ہیں، اور ایسی ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بلکہ ان کی زیادہ ہے، پھر عثمان علی کی۔ ان اعظم رجال کی قیادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے دین کی اشاعت و تکمیل اور امن و امان اور مستحکم حکومت اور اقتدار کی نعمت عطا کی، اور یہ اللہ رب العزت کے وعدے کے مطابق تھا۔ اگر آپ ایک ایک خلیفہ راشد کی حیات مبارکہ کے علمی اور عملی اقدامات کا مطالعہ کریں تو اس کا اندازہ ہوگا کہ علم کی حفاظت کے ساتھ، قرآن کی حفاظت کے ساتھ، فقہ اور اصول فقہ کے ساتھ جو علمی اصول ہیں کتاب و سنت کی حفاظت کے، ان پر بھی ان کی رہنمائی موجود ہے۔ سیاست کے میدان میں خلفائے اربعہ
کا جو عمل ہے وہی تمام فقہاء اسلام کے ہاں مقبول و معروف ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے بارے میں ائمہ دین جیسے ماضی میں ابن تیمیہ اور ہندوستان میں شاہ ولی اللہ وغیرہ نے کہا ہے کہ نفساً آپ خلیفہ تھے، اللہ کے رسول کے نائب تھے، اور تمام صحابہ کرام اس کو جانتے تھے۔ آپ نے انتخاب کیا اور سارے صحابہ کرام نے ابوبکر کی خلافت کو تسلیم کیا، اور یہ رجل ملہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر مندی اور بر وقت فیصلے کی وجہ سے ہوا۔ اسی حوالے سے ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو انتخاب کیا، اس پر امت کو اتفاق رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیٹی بنائی، اس کمیٹی کے فیصلے کے نتیجے میں عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا عہد آتا ہے، جس کی بعض تفاصیل آپ لوگ معلوم ہوں گے، لیکن اس پر بھی عملی طور پر امت نے اقدام کیا اور اجماع کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث خلفائے اربعہ پر ثابت آئی، 29.5 سال گزرے خلافت راشدہ کو، اور 6 مہینہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آئی، الخلافت ذو سنہ۔ اس مدت میں کتاب و سنت کی حفاظت اور اس قائم معتبر کی حفاظت کا کام خلفائے راشدین کی نگرانی میں ہوا، اور ان کا جو انداز سیاست تھا اور ان کا جو انداز تبلیغ تھا، ان کا جو جہاد کا منصوبہ تھا، ان تمام کی تکمیل بقیہ صحابہ کرام نے کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کے پھیلانے میں آپ کے جانثار مقرب جو ساتھی تھے، جن میں خلفائے راشدین کا نام آتا ہے اور امہات المومنین کا بڑا حصہ ہے، اور انہی بڑے بڑے بزرگان دین کے بعد جو صحابہ کرام جو علم تھا، علم نبوت اور علم سیرت، اس کو جو صحابہ کرام ان کے شاگرد تھے، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن اس طریقے سے اور دوسری انس رضی اللہ عنہ اور بہت سارے اس طرح صحابہ، ہزاروں انہی میں سے ہزاروں احادیث کو منتقل کیا۔ یہ سب ابوبکر، عمر اور عثمان اور علی جیسے عاصم رجال کے پاس تھی، اور یہیں سے جہاں اس پر اتفاق تھا کہ سارے صحابہ ثقہ اور عادل ہیں، یہ بھی اتفاق تھا کہ ایک صحابی سے حدیث لی ہے، جس کو کہتا ہے کہ مرسل صحابی، مراسل صحابہ مقبولہ ہے، یعنی ایک صحابی سے روایت کرتا ہے تو اگر اس حوالے کو نہ بتائے، نہ ذکر کرے، تب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس حدیث کی نسبت جائز ہے، اور اس پر کسی طرح کی کوئی علمی قباحت نہیں ہے۔ تو بھائیوں، جو کچھ بھی ہوا اور جو بھی ماحول پیدا ہوا اور آج تک جو کچھ اسلام آیا، انہی خلفائے راشدین کی علمی اور عملی مخلصانہ جدوجہد سے، اس حساب اس اعتبار سے ان بزرگان دین اور بقیہ صحابہ کرام کی زندگی
اور ان کی سیرت کے مطالعے اور اس میں باریکی سوچنے اور اس انداز سے اپنے آپ کو ڈھالنے کی ضرورت ہے، خاص کر علماء کرام۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم کتاب سنت کے عامل ہیں، اس کی ایک شرط ہے سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق، یعنی صحابہ، ان کے شاگرد تابعین، ان کے شاگرد تابعین اور ان کے منہج پر چلنے والے ائمہ دین الی یوم القیامہ، یہ ہماری سند ہے۔ صحابہ کرام کو بالکل شروع سے نشانہ بنایا گیا تنقید کا، اسلام کے دشمنوں نے، شیطان کے چلوں نے، اور اس کے بعد جیسے جیسے فرقے پیدا ہوئے جیسے خوارج، روافض، معتزلہ اور ان سے متاثر فقہائے اربعہ و غیر اربعہ کی طرف فقہ میں نسبت کرنے والے بہت سے اصلی صحابہ کے علم اور محدثین کے علم سے عاری جاہل اصولیوں نے، فقہاء نے بہت سارے ایسے قواعد اور ضوابط بنائے اور جن کے ذریعے دین کی تشریح کی۔ اگر سنجیدگی کے ساتھ صحابہ کرام نے جن اصول ضوابط کو آگے بڑھایا اور علم دین نے اس کو منتقل کیا، اس پر آ جائیں تو امت کے اختلاف اپنے آپ ختم ہو سکتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ عزیزان گرامی اور علماء کرام، میں نے بھی گزارشات کی ہیں، ان کی روشنی میں اگر ہم خلفائے راشدین کی جو جدوجہد تھی علم اور عملی، قرآن کی صیانت کے لیے، پوری اسلامی اسٹیٹ میں اس کو پہنچانے کے لیے، اور حدیث کے سلسلے میں جو کچھ اقدامات کیے گئے، خاص کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انداز حضرت تھا اور جو مرہم تھے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ ہوتے، ان کو 10-11 سال کا موقع بھی ملا اور انہوں نے اپنی دراست اور اپنے تجربے اور صحابہ کرام کے مشورے سے بہت زبردست سے کام کیا۔ ان تمام چیزوں کی تفصیل کے ساتھ شاہ ولی اللہ دہلوی نے اور اس سے پہلے شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ نے بیان کیا ہے۔ اتفاق سے کل امیر محترم صاحب نے ذکر کیا کہ بھئی وہ شاہ ولی اللہ کتاب قرۃ العینین کا کیا ہوا، جس کا ترجمہ عربی مادری صاحب نے کیا تھا اور جس کے احادیث کی تخریج کی تھی ڈاکٹر عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ نے اور شیخ احمد مجتبیٰ اللہ نے، لیکن ان لوگوں نے جو تقریر کی تھی الگ کاغذ پر نشان سے کی تھی۔ جب وہ کتاب ٹائپ ہو کر کے جمعیت میں آئی تو ان حواشی کو وہاں فٹ کرنے میں کچھ غلطیاں ہوئیں، تو امیر محترم نے مجھے حکم دیا، اور امیر کا حکم جو ہے وہ واجب العمل ہوتا ہے، تو میں نے اس کتاب پر بڑی محنت کی اور ہمارا جو ناقص تھا آپریٹر اس نے مزید نشانات لگانے میں غلطی کی نمبر، تو پھر مجھے موقع ملا اور میں نے پوری کتاب کو آسان نو چیک کیا اور جو کچھ تقریر حدیث مجھ کو بھی دیا۔ امیر محترم نے جب کل جلسے میں اسی وقت مجھ کو اس کے بعد ذکر کیا مغرب میں، تو میں نے کہا کہ ابھی وہ نسخہ تیار ہو رہا ہے اور آج ہی میں نے کہا کہ اس کتاب پر بہت دن ہو گئے، اس کو اپنا اس کو چھپنا چاہیے۔ تو شاہ ولی اللہ نے بتایا ہے کہ جو کچھ بھی امت کو ملا ہے انہی خلفاء اور خاص کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فکر و فلسفہ اور منہج پر اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح طور پر منہج سلف کو سمجھنے، اس کو اپنانے، اس کو پھیلانے اور اس پر صبر کرنے کو توفیق دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر۔